اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرا نام ڈاکٹر افضال الحق صدیقی ہے اور میں اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہوں گے اور فائدہ حاصل کرتے ہوں گے یا آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا مرض اور اس کے علامات، اسباب اور علاج۔ تو ناظرین، آج کی بیماری ہے شیاٹیکا یعنی ارکن نسا۔ اردو میں اسے لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں۔ شاید یہ درد بندے کو لنگڑا کر دیتا ہے، اس حوالے سے اسے اردو میں لنگڑی کا درد کہتے ہیں۔ یہ ایک عام بیماری ہے۔ یہ درد کولے سے شروع ہو کر ٹانگ تک جاتا ہے اور نیچے پاؤں کے انگوٹھے تک جاتا ہے۔ یہ کبھی دائیں ٹانگ میں بھی ہو سکتا ہے اور کبھی بائیں ٹانگ میں بھی ہوتا ہے، اور بہت کم کسی مریض میں دونوں ٹانگوں میں بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا بھی درد ہے جو شیاٹک نرو میں ہوتا ہے۔ تھوڑی سی وجوہات بھی سن لیں۔ یہ کسی حادثے سے ہو سکتا ہے یا کسی چوٹ کے باعث ارکن نسا کا درد ہو سکتا ہے۔ ایسا بھی سوزش کے باعث، شدید ٹھنڈ کے باعث ہو سکتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کی تکالیف کے باعث ہو سکتا ہے، ذیابیطس یعنی شوگر کے باعث ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کے پیروں میں قدرتی خم نہ ہو وہ عموماً اس تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بے آرام جوتے استعمال کرنے کے باعث بھی یہ درد ہو سکتا ہے۔ مردوں میں پراسٹیٹ گلینڈ کی سوزش کے باعث بھی یہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ خواتین کے مخصوص اعضاء کی جو انفیکشن ہے اور سوزش ہے، اس کے باعث بھی ارکن نسا کا درد ہو سکتا ہے۔ یہ اکثر اوقات کرونک صورت میں ہوتا ہے، یعنی کہ پرانا ہی ہوتا ہے، لیکن ایکیوٹ میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ فوری بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ نیا بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر پرانا ہی ہوتا ہے۔ چلتے چلتے ایک ٹانگ جو درد والی ہوتی ہے وہ بھاری ہو جاتی ہے، بلکہ سن ہو جاتی ہے۔ کئی مرتبہ کچھ دیر کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے، پھر جب بلڈ سرکولیشن باہر ہوتا ہے، تھوڑا سا سکون ملتا ہے ٹانگ کو، تو پھر انسان چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اکثر اوقات چلنے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور متاثرہ حصہ اکثر سن ہو جاتا ہے اور چبھن کا احساس ہوتا ہے۔ ناظرین، میں ایسی دوائی بتاؤں گا جو انشاءاللہ ارکن نسا کے درد کے ساتھ ساتھ پٹھوں کا درد، کمر کا درد، سردی لگنے والے ہر قسم کے درد، پیٹھ کا درد جس کی کوئی وجہ معلوم نہ ہو، ہڈیوں کا درد، پانی میں بھیگ جانے کی وجہ سے ارکن نسا کا درد جس کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، دومچی کی ہڈی کا درد، یعنی جو ریڑھ کے موروں کے آخر پہ جو ہڈی ہوتی ہے اس کا بھی اکثر لوگوں کو درد ہوتا ہے۔ ان تمام قسم کے دردوں پر بھی انشاءاللہ فرق پڑے گا اور شفا ہوگی۔ لیکن اس ویڈیو میں زیادہ ذکر جو ہے وہ ارکن نسا یا شیاٹیکا پین کا ہی ہوگا۔ یہ درد ہر عمر میں ہو سکتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی کی ڈسک کا ہل جانا بھی اس کا سبب ہو سکتا ہے۔ ٹانگ جب بھاری یا سن ہو جائے تو چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر مریض لیٹ جائے تو یہ درد ایک جگہ رک جاتا ہے۔ مریض کو اٹھنے بیٹھنے میں سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اس درد کی وجہ سے اگر یہ درد کافی عرصہ رہے تو ٹانگ کمزور ہو جاتی ہے۔ مریض جھک کر کوئی چیز نہیں اٹھا سکتا۔ بعض دفعہ اتنی شدید درد ہوتی ہے کہ مریض دل برداشتہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ دل چھوڑ بیٹھتا ہے۔ مریض کو ہارڈ بیڈ یعنی سخت بستر پر لٹانا چاہیے، اور اگر ہارڈ بیڈ نہیں ہے تو کم از کم اس کو خوب کھینچا تنا ہوا ہونا چاہیے بیڈ جو ہے، یا اوپر کوئی پھٹا رکھ لینا چاہیے، اور پھٹے کے اوپر کوئی اپنی نارمل کوئی بیڈ بچھا لینا چاہیے۔ اور سردی سے بچنا چاہیے، ٹھنڈی چیزیں کھانے کو نہ دیں۔ بادی اشیاء مثلا گوبھی، آلو، چاول، ماش کی دال وغیرہ کھانے سے پرہیز کیا جائے۔ اب آتے ہیں ناظرین علاج کی طرف۔ احتیاطی تدابیر بھی بتا دی ہیں اور اس کی چند مخصوص ورزشیں بھی ہیں جو کہ اگر کی جا سکیں تو بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ مثلا سیدھا لیٹ کر ایک ٹانگ اوپر اٹھائیں، پھر اس ٹانگ کو فولڈ کریں اور گھٹنے سے پکڑ کر دونوں ہاتھوں سے اپنی طرف کھینچیں۔ مناسب زور لگائیں، پھر چھوڑیں، پھر زور لگائیں، چند مرتبہ ایسے کریں۔ پھر بائیں ٹانگ اٹھا کر فولڈ کریں اور پھر چند مرتبہ کے لیے اس کو گھٹنے کو اس طرح اپنی طرف کھینچیں۔ تھوڑا سا سکون کریں، پھر دونوں ٹانگوں کو سکیڑ لیں اور دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں کو پکڑ کر اندر کی طرف کھینچیں، چھوڑ دیں، کھینچیں، چھوڑ دیں۔ چند مرتبہ ایسے کریں، پھر تھوڑا سکون کریں اور پھر لیٹے لیٹے ہی سائیکل کی طرح دونوں ٹانگیں چلائیں، 15-20 مرتبہ جتنا آپ آسانی سے چلا سکیں۔ اسی طرح کھڑے ہو کر آگے کی جانب جھک کر دائیں ہاتھ جو ہے وہ بائیں پاؤں پہ لگائیں اور بائیں ہاتھ جو ہے وہ دائیں پاؤں پہ لگائیں۔
ناظرین یاد رکھیں کہ کسی بھی ورزش میں، اس ورزش میں یا کوئی اور ورزش ہو، جسم کو جھٹکا نہیں لگانا چاہیے، بلکہ کوئی بھی ایکسرسائز ہو وہ آرام اور سکون سے کریں۔ بہت دفعہ شیٹک نرو جو دبی ہوتی ہے وہ ان ایکسرسائزوں سے باہر آ جاتی ہے اور حیران کن فائدہ ملتا ہے۔ آج میں ہومیوپیتھی کی ادویات بتاؤں گا جو اس قسم کے درد کے لیے مفید ہیں۔ پہلا نمبر یہ دونوں جرمنی کی دوائیاں ہیں۔ یہ ریکوک کمپنی کی R11 ہے، R11، اور دوسرا نمبر اسی کمپنی کا R71 ہے، یعنی R71۔ یہ دونوں نمبر 10 قطرہ دن میں 4 مرتبہ 1 گھونٹ پانی میں ڈال کر پئیں، پہلے ایک پئیں اور پھر 5-10 منٹ کے وقفہ رکھا پھر دوسرے پئیں، پھر دوپہر کو بھی، پھر عصر کو بھی، پھر رات کو بھی، اسی طرح 4 مرتبہ۔ لیکن اگر درد شدید ہو، جو کہ اکثر شدید ہوتا ہے، تو پھر دونوں دوائیں زیادہ مرتبہ بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ مثلا ہر گھنٹہ بعد پہلے ایک دوائی لیں R11، گھنٹہ بعد R71 لیں، پھر گھنٹے بعد R11، پھر گھنٹے بعد R71۔ اسی طریقے سے آپ بے شک 24 گھنٹے میں 10-10، 11-11 مرتبہ آپ لے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ بہت فائدہ مند دوائی ہے، کافی آزمودہ ہے، اور جو R11 ہے اس میں جو دوائیاں پڑی ہوئی ہیں وہ ہیں بربرس، کاسیکم، ڈرکا مارا، روڈوڈنڈران اور روسٹاکس اور نکس بمیکا۔ یہ ہماری بڑی اہم ادویات ہیں جو کہ دردوں کے کام آتی ہیں۔ جبکہ R71 میں ایکونائٹ، آرسینک البم، کالوسنتھ اور نیفائلیم اور میگنیشیا فاس وغیرہ موجود ہیں۔ جرمنی والوں نے بہترین کمبینیشن بنائے ہیں اور ان ادویات کے اچھے رزلٹ ہیں۔ اب کچھ اور ادویات کا تذکرہ جو کہ علامات کے مطابق مفید ہو سکتی ہیں اور مشورہ کے بعد گولیاں بنوا لیں۔ اگر مریض کو لگاتار حرکت میں رہنے سے سکون ملتا ہو تو کم 200 طاقت میں ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کے بعد آپ گولیاں بنوا لیں، اور اگر حرکت سے تکلیف ہوتی ہے اور دبانے سے آرام ملتا ہے تو کالوسنتھ 200 یا 1000 طاقت کی گولیاں بنوا لیں۔ اگر مریض چڑچڑا ہے اور شور بہت کرتا ہے اور ٹینشن بہت کرتا ہے اور حرکت سے اور رات کو تکلیف بڑھ جائے تو کیمومیلا 200 صبح شام دیں۔ اور اگر آرام کرنے سے تکلیف بڑھے، کبھی درد اور کبھی سن ہونے کا احساس ہو تو نیفائلیم 200 یا 1000 طاقت میں ساتھ استعمال کرائیں۔ اسی طرح دائیں ٹانگ میں درد ہو تو لائکوپوڈیم 1000 کی طاقت میں استعمال کرائیں۔ اور ہر ہفتے بعد ایک خوراک میڈورینیم 1000 طاقت کی ایک خوراک دینے سے بھی جلد صحت یابی ہو جاتی ہے، یعنی کہ شفا کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ اور اگر ٹھنڈ لگنے سے تکلیف ہو اور حرکت سے آرام ہو اور دائیں طرف تکلیف ہو تو روسٹاکس 200 یا 1000 طاقت میں دیں۔ اور اگر درد بجلی کی کرنٹ کی طرح لگے اور غائب ہو جائے تو فائٹولا کا 200 دیں۔ یعنی میری سپیچ کا لب لباب یہ ہے کہ R11 اور R71 یہ دونوں تو دینی ہے، دونوں باری 10 قطرے تکلیف کے مطابق 3-4 مرتبہ یا 8-10 مرتبہ آپ دے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو یہ علامات بتائیں، علامات کے مطابق کوئی دوائی سوٹ کرتی ہے تو وہ ایک دوائی بھی ساتھ ہے، ان 4-5 دوائیوں میں سے ایک دوائی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور R11-12 جو ہیں یہ صرف جرمنی کے ہیں، یہ پاکستانی نہیں ہیں۔ تو یہ جو دوسری دوائی بتائی ہیں ان میں سے اگر کوئی آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں، وہ آپ کو دوائی بنا دیں گے، ساتھ ہی مشورہ بھی ہو جائے گا، کنسلٹیشن بھی ہو جائے گی۔ تو اس کے علاوہ آپ فون پر مجھ سے رابطہ کریں، میں انشاءاللہ حاضر ہوں بالمشافہ صبح 10 سے 2 بجے تک تقریباً۔ آپ مجھ سے اگر ملنا چاہیں تو کبھی مل سکتے ہیں۔ بیرون ملک جو لوگ ہیں وہ فون پر رابطہ کر کے مشورہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ادویات جو ہیں سعودیہ والے دوائی والے بائی ہینڈ منگا سکتے ہیں، اور پرسکرپشن ساتھ ہو تو دوائی لے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ جو ارکن نساء کے درد والے ہیں انہیں کافی فائدہ ہوگا۔ اب اجازت دیجیے، امید ہے آپ انشاءاللہ لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے اور شیئر کریں گے تاکہ خلق خدا کو فائدہ ہو اور میرے ساتھ آپ بھی اس نیک کام میں شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو اور آپ کو ہر دکھ، ہر تکلیف اور ہر آزمائش سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔